السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الانفال سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ 9واں پارہ ہے۔ اور سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ الانفال کی آیات ہیں 75 اور رکوع اس کے 10 ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم الانفال۔ الانفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زیادہ کے۔ جیسے ہم فرضوں کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد نوافل ہوتے ہیں، تو نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، زیادہ۔ یہ اب یہاں پر انفال جو یہاں استعمال ہوا ہے، یہ اس مال و دولت کو یا اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے۔ کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، یا اسے نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام کی گئی تھی۔ مال غنیمت جو تھی نا، جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں لگتا تھا، تو پہلی امتوں پر حرام تھا۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے۔ جہاد کا ثواب اجر تو ملنا ہی ملنا ہے آخرت میں، لیکن یہ ایک زائد چیز ہے جو انسان کو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اور اب اس کے بعد ہے یسألونک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک، یا وہ، شروع میں یا جائے تو ترجمہ ہوگا وہ۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، ان پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، عن الانفال، تو آ گیا ہے یہاں پر، تو یہاں کیا کریں گے؟ وقف کریں گے۔ عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال، کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت تو للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ یہاں جیم آ گیا ہے تو یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ للہ والرسول، را کو کریں گے موٹا، پر کر کے پڑھیں گے، والرسول، فاتقوا اللہ، بس تم ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور تم سب اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم، یہاں نون کے اوپر بھی اخفا کریں گے، یہاں بھی نون ساکنہ اخفا کریں گے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں 4 بار اخفا آ گیا ہے۔ کہاں؟ 2 بار تو انفال میں آیا ہے، یسألونک عن الانفال، قل الانفال، ٹھیک ہے، اور 2 بار یہاں پر آئے گا ان کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے، اگر ہو تم ایمان والے۔ یہاں ہم کریں گے با محاورہ ترجمہ۔ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، میرے نبی آپ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم ڈر جاؤ اللہ سے اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بڑی کمال کی بات کہی ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کرنا کیا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے نہیں ہے، کیا کریں گے، کہاں تقسیم کریں گے، کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے
رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اللہ کا رسول، اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا۔ ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اور نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقسیم کرو، ایسا ہونا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کو دے، جس کو نہ دے، اختیار اللہ کے رسول کو ہے، کیونکہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اچھا جی، اب خاص پر یہاں پر جو ایک بات آگے کہی گئی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یہ مال غنیمت، اب تم نے ایمان والوں کیا کرنا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہارا کام کیا بنتا ہے؟ نمبر 1، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کر لو۔ کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ذات بین میں اصلاح رکھو، آپس میں اصلاح کی ضرورت ہے تمہارے اندر۔ تیسری بات جو کہی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں غور کرنا ہے۔ اب یہ تقسیم تو کرنی ہے، اگر مال غنیمت آ گیا ہے تو اس کو تقسیم تو کرنا پڑے گا، کس کو دیں کس کو نہ دیں، اللہ رسول نے ہی دینا بے شک۔ اب اس میں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے 3 باتوں کا یہاں حکم دیا گیا۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر۔ وہ کیسے؟ وہ کیوں؟ مال غنیمت کی تقسیم میں یہ تینوں کام نہایت ضروری ہیں، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ اس کو زیادہ، اس کو کام، وہ لیٹ گیا تھا، وہ نہیں گیا تھا، یا وہ تو پیچھے تھا، میں نے لوٹا، میں نے پکڑا۔ کیا خیال ہے؟ فساد آپس میں ہوگا؟ اچھا جی، اس کے علاج کے لیے کہا گیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر دوسری بات ہوتی ہے، مال غنیمت جس کے ہاتھ میں لگتا ہے وہ ہیرا پھیری بھی کر سکتا ہے، خیانت بھی کر سکتا ہے، چھپا بھی سکتا ہے۔ تو جہاں تک اس کا امکان رہتا ہے ہیرا پھیری کا یا خیانت کا یا کسی کی طرفداری کا، تو وہاں پر تقوی کا حکم دے دیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب تقوی دل کے اندر آ جائے گا تو ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، تیسری بات جو کہی، اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے، نہ خیانت کی، نہ ہیرا پھیری کی، کوشش پوری کی، ذات بینکم یعنی اصلاح ذاتی بینکم کی بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو گئی، تو کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تینوں چیزوں سے کیا ہوئی؟ حل نکل آیا، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جدھر چاہے جس کو دے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اصلاح ذات بینکم ہونا چاہیے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہونا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو، جس کے دل میں کوئی شک و شبہات آئیں، جس کے دل میں کوئی ہیرا پھیری یا کچھ اس طرح سے، یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو رسول جس چیز کو دے، جس کے دل میں کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز کھٹکتی ہو، کوئی شک و شبہات رہتے ہوں، تو اس کا مطلب ان کنتم مؤمنین کی صف سے وہ بندہ نکل گیا ہے۔ مومن ہو تو پھر تم نے یہ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، انما المؤمنون الذین، اب یہاں پر بتائی گئی ہے مومنین کے بارے میں۔ مومن کون ہیں؟ پیچھے ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہونی ضروری ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب اچھا، مومن ہے کون؟ مومن کی یہاں نشانی بتا دی گئی، انما المؤمنون الذین، انما در حقیقت، المؤمنون مومن وہ ہوتے ہیں، الذین جو کہ اذا ذکر اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کون ہے؟ آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، تو مومن دیکھیے کون ہوتے ہیں، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم
بڑھ جاتا ہے یا بڑھا دیتی ہے ان کو ایمانا و علی ربہم، ایمان میں اور اپنے رب پر یتوکلون، وہ سب توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب ایمان والوں کی نشانی بامحاورہ ترجمہ میں سمجھ آ گئی کہ ایمان والے تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی وہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہے وہ تلاوت سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک آیت ہے انما المومنون الذین، اگلی آیت بھی ہے جو کہ پیج ہمیں چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دو اس آیت کریمہ میں ہے جب ان کے دل، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ والی آیت اور نیکسٹ آیت یعنی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، ان دونوں آیات میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، آیت نمبر 2 اینڈ آیت نمبر 3 میں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے یعنی تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں، اور تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کا توکل، ان کا بھروسہ کس پر رہتا ہے؟ اللہ پر رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری ان کی 3 نشانیاں پہلے ہوئی ہیں، اور چوتھی نشانی یہاں پر بتائے گی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور 5ویں ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب 4 کی بجائے بلکہ 5 نشانی ہو گئی، 5 صفات ہیں جو ان لوگوں کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان والے ہوں گے۔ وہ میرے اندر ہو جائیں، میں مومن، آپ کے اندر ہو جائیں، آپ مومن۔ اگر ان 5 میں سے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر سن کر یا کر کے دل نہیں ڈرتا تو پھر ایمان کی والی نشانی نہیں ہے، اور اگر تلاوت سن کے ایمان نہیں بڑھتا تو پھر بھی نشانی نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو پھر بھی ایمان والی صفات یعنی آپ مومن نہیں ہیں۔ نماز میں کمی کوتاہی ہے تو پھر بھی مومن نہیں ہے، رزق میں سے خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سارا میرا ہی ہے، بس غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، یہ جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی، سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور دعا کیجئے اللہ ہم سب کو کامل مومن بنا دے۔ آگے دیکھیں، بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، 5 نشانیاں ہوئیں۔ آپ میں سے نماز کون کون 5 وقت کی پوری نماز سنت کے مطابق، ماشاءاللہ، یعنی کہ رائٹ سائڈ والے، دائیں سائڈ والے سب نے کر دیا، اور بائیں سائڈ والے نے صرف ایک نے 2، آپ یعنی نمازیاں دونوں پکے نمازی ہیں، باقی نہیں ہیں، اور لیفٹ سائڈ سارے نہیں ہیں، آدھے نمازی نہیں، اور رائٹ سائڈ سارے نمازی۔ الحمدللہ، دعا کیجیے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنا دے، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جو نمازی ہے۔ ابھی میں پرسوں ایک کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک علاقے میں نا کوئی یعنی مولویوں نے 5-6-10 مولویوں نے، مختلف گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایکا کر لیا کہ بے نماز جو بھی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اور یہ بات قرآن پاک میں بے نمازی کو مشرک کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کو کافر مشرک کہا ہے نا یہ، اور یعنی اماموں نے بھی بڑی سختی کی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، مختلف یعنی کہ اماموں نے بھی اس چیز کے بارے میں کہا۔ کسی نے کہا کہ بے نمازی کتے سے برا، کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے جنازگاہ میں اس کو دفن نہ کیا جائے، قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے، اس طرح سے۔ اب سارے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اور
صحابہ کرام صحابہ کرام تبا تابعین اور ائمہ کرام کہ سب کے سامنے سب کے فتاویٰ اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے 5-6 لوگوں نے 10 مولویوں نے ایکا کر لیا کہ ہم نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ ایک دن اسی دن جب ایکا کیا، کچھ دنوں کے بعد نمبردار کا بیٹا فوت ہو گیا، نمبردار علاقے کا جو مولویوں کو تنخواہیں بھی دیتا ہے، اور سارے کہتے ہیں کہ ہم نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کا ایک بار پڑھاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں پڑھانا، کسی اور سے کہہ دو۔ ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، سب مولویوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آج ایک بار جنازہ پڑھا دو، اتنی بے حرمتی؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے کہ منتیں کر رہے ہیں کہ جنازہ پڑھاؤ، کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کتنی بڑی انسلٹ ہے۔ کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی ہے، آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ بے نمازی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک بار آپ جنازہ پڑھا دو، اب آگے سے ہم نے خود ہی اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے۔ اس نے چودھری نے، بڑے بڑے وڈیروں نے، سب نے مل کے میٹنگ کی کہ واقع میں ہی جو بے نمازی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اور وہ کہتے ہیں وہ علاقے پورے کے پورے ہی نمازی ہیں۔ وہ 2-3-4 علاقوں کے نام لیے تھے، ایک وٹواں تھا اور کچھ اس طرح کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہر ایک کو یہ پتا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھانا جو بے نماز ہے، کم از کم جنازے کے لیے کرے۔ اب یہ ہے کہ آپ بھی اگر نمازی ہیں تو آپ سمجھے مومن ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری نمازوں میں کمی کوتاہی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے رب نے کہا کہ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ کتنے بڑے بڑے ان کو دے دیے۔ نمبر 1 سچے مومن ہونے کا، حقیقی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ نمبر 2 ان کو بڑے بڑے اپنے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہوں گے، مطلب جنت کے درجات ہوں گے، یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ نمبر 3 مغفرت کا کہ ان کی معافی ہے۔ نمبر 4 رزق کریم کا، باعزت روزی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ 4 سرٹیفکیٹ دیے ہیں کن کو؟ جو سچے مومن ہیں، اور مومن جو یہ 5 صفات جن کے اندر ہوں گی۔ آگے ہے کما اخرجا، کما جس طرح اخرجا کا آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقم ایک گروہ، من الذین مومنوں میں سے، ایسا تھا، لکارہون یقیناً سب ناپسند کرنے والے تھے، یقیناً سب ناپسند کرنے والے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، کما اخراجہ کا رب کا من بیتک بالحق، یہ ایک واقعہ آ رہا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اچھا یہاں پر دیکھیے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو کیا کرتی تھی؟ ناپسند کرتی تھی۔ یعنی یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی۔ پیچھے دیکھیں جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، کون لے گا، کس کو ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، اور فیصلہ کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ یہ وہی کریں گے، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے تو اس میں مسلمانوں کی بہتری کر دی گئی۔ اچھا جی، اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا، آپ کا مدینہ سے نکلنا اور آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے جنگ گو باز تباہی کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ ہی مسلمانوں کا تھا۔ یہ ناگواری کیا کہا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ،
مومنوں کی ایک جماعت، مومنوں کا ایک گروہ ناپسند کرتے تھے، یعنی یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا تھا، اور اس کی وجہ طبی خوف اور بے سر و سامانی تھی کہ ہمارے پاس تو سامان نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے لشکر قریش سے۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ لشکر قریش سے لڑنے کا، کہ کس طرح سے جنگ ہوگی۔ اب پس منظر یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے یا اشارہ کیا گیا، یہ جنگ بدر کی طرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جنگ بدر کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک تھی، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر تیاری کے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات تھی، بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ لہٰذا یہ مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ شروع کیسے ہوئی تھی، یا کیوں جنگ بدر کا یہ ہوا، یہ کس وجہ سے یہ وجود میں آئی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مکہ سے گیا ہوا تھا شام میں، اب شام سے مال و دولت لے کر واپس آ رہا تھا، اس نے جانا تھا مکہ میں۔ چونکہ مسلمانوں کا بہت سا مال و تجارت، یعنی مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے، جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بہت سا بلکہ سب کچھ ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، زمینیں گھر اٹھا کے تو لے کے نہیں جا سکتے تھے، مکہ میں رہ گیا تھا۔ اور تو یا کچھ سے جو باقی سامان تھا، یعنی درہم کی شکل میں، دینار کی شکل میں، وہ کافروں نے ان سے چھین لیا تھا۔ تو کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا بھی اس وقت کا تقاضا تھا، ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے کہ ان کی شان و شوکت کو توڑا جائے، قافلے کو لوٹا جائے۔ قافلے کو لوٹا جائے گا تو طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابو سفیان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، تو اس نے کیا کیا، اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا۔ پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ سے اس طرح آ رہے ہیں تو اس نے اپنا راستہ چینج کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا، اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں تجارتی، اچھا ادھر سے اس نے کیا کیا، ابو سفیان نے ایک تو راستہ بدلا، دوسرا اس نے مکہ میں ایک اطلاع بھی کر دی کہ مدینہ والے اس طرح سے ہمارے راستے میں ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مدینے والوں کو بھی پتہ چل گیا، مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان حملہ کرنے لگے ہیں، اور ادھر سے ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے کیونکہ کرنا تھا تو یہ تھا کہ انہیں پتہ نہ چلے، چونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات، یہ سارا معاملہ مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، یا تو تمہیں ابو سفیان کے قافلے والا مال ملے گا، اگر وہ نہ ملا تو پھر جو مکہ سے لشکر نکلا ہے ساز و سامان کے ساتھ، تمہیں وہ مل جائے گا، دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی۔ تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ کرام کا تردد ہوا، اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا کہ انہوں نے کہا نہیں، تجارتی قافلے کا ہمیں پیچھا کرنا ہی چاہیے۔ جبکہ دوسرا جو صحابہ کرام کا تھا، دوسرا گروہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کا مشورہ دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا چھوڑیں، ہمیں لڑائی کے لیے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، لڑائی کے لیے ہمیں مار کر، دونوں میں سے ایک تو ہمارے ہاتھ لگنا ہی لگنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے نا، تو ہمیں لڑائی کے لیے نکلنا چاہیے۔ جبکہ لڑائی کرنا اس وقت مشکل تھا، کیونکہ مسلمان نہتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ تو اس وقت
یہ آیات نازل ہوئیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا خیال ہے جتنے آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں، یجادلونک، وہ سب جھگڑتے ہیں آپ سے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، کانما، گویا کہ یساقون، وہ سب بھاگ کے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، ہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانک کے لے جاتا ہے، یا گویا ان کو کوئی موت کی طرف ہانک کے لیے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کو پیچھے سے ہانک کے، جیسے جانوروں کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے، ان کو ہانک کے موت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، ایسے وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے یا طبی خوف کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، مجبوراً ہانک کے جیسے لے کے جایا جا رہا ہو، وہ کیفیت یہاں بتا دی۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیتوں سے اللہ تو واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ، اور جب یعیدکم اللہ، وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدی الطائفتین، احدی ایک گروہ کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم سب چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیر ذات الشوکہ جو نہ ہو کاٹنے والی، تکون وہ ہو لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق کہ وہ سچا کر دے حق کو، بکلماتی ہی اپنی باتوں سے، ویقطع اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین، دابر جڑ، کافرین کافروں کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے، دونوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، ایک گروہ، ایک لشکر تمہیں ملے گا، اور تم چاہتے تھے کہ وہ بغیر کس کے ہو جائے، یعنی انا غیر ذات الشوکہ، اس کا مطلب ہے کہ تم چاہتے تھے کہ تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر ذات الشوکہ کہ وہ نہ ہو کاٹنے والی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ غیر مسلح جماعت کے ہی وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، یعنی لڑائی کیے بغیر ہی تمہیں وہ مل جائے۔ اور اللہ تو چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق کر دے، حق کو سچا کر دے، سچ کو حق کر دے اپنی باتوں سے، اور وہ کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ اللہ کا ارادہ اور تھا، اللہ تو سب کو دکھانا چاہتا تھا، مارکا ہو اور اللہ دکھائے سچا کون، جھوٹا کون، کھرا کون اور کھوٹا کون ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہونا تھا، زیادہ لوگوں نے دین اسلام قبول کرنا تھا، اور اگر چپ کر کے ہو جاتا تو پھر کس کو پتہ چلنا تھا، کسی کو لگتا تو کسی کو نہ پتہ چلتا۔ اچھا، تو یہ جو انا غیر ذات الشوکہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تجارتی قافلہ بغیر لڑے مسلمانوں کو ملے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن اللہ اس پہ برعکس چاہ رہا تھا، اللہ چاہ رہا تھا مسلمانوں کی طاقت دکھائے اور کفر کا غرور توڑے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لیحق الحق تاکہ وہ سچا کر دے حق کو، ویبطل الباطل اور جھوٹا کر دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ ناپسند کریں، اور اگرچہ ناپسند کریں سب مجرم کون تھے، مشرک، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک خیمے میں نہایت گریہ زاری سے دعائیں کر رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا اذ تستغیثون، اذ جب تستغیثون تم سب فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں ممدکم امداد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 کے ذریعے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، مردفین جو سب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اچھا، پتہ چلا کہ کوئی بھی مشکل وقت ہو تو اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا ہتھیار آپ کا دعا ہے۔ جس نے مدد کرنی آپ اس کو پکاریں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ بدر کا نقشہ کھینچا کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے، اپنے رب کو کس طرح سے تم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی سارے ایک ہی ٹائم میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کی، مدد کا وعدہ کیا۔ اور آگے دیکھیے، اچھا ساتھ ہی کہا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، ہو کی ضمیر جو ہے نا، جعلہ ہو بنایا اسے، ہو کی ضمیر جا رہی ہے مدد کی طرف، نہیں بنایا اسے یعنی اس مدد کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، والی تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی ہی، اس سے، ہی کی ضمیر بھی مدد کی طرف جا رہی ہے، اس مدد کے ذریعے قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ خوب زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھیے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی کیا کہ اللہ نے یہ صرف خوشخبری کے لیے تمہیں مدد دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی تھی جو فرشتوں کے بغیر ہی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا، یہ نہ سمجھیں کہ اس سے عملاً جنگ میں حصہ فرشتوں نے نہیں لیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا، اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ و تیغ بھی کیا، تہس نہس کیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور آگے بھی جنگ بدر کا ہی تذکرہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ